تقریر بڑے جامع الفاظ کے ساتھ، بڑے مرصع الفاظ، بڑے مقفع الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس تقریری سلسلے کو شعری سلسلے تک پہنچایا، بہت ہی لاجواب انداز سے۔ تو میں جس وقت ان کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے مہدی نظمی صاحب کا ایک بند یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عروس صبح چمن کی بہار آرائی، شفق کے تخت پہ سورج کی جلوہ فرمائی، نشیلی منچلی مخمور مست پروائی، کہ جیسے رات کی جاگی دلہن کی انگڑائی۔ وہ دھوپ رنگ میں سرسوں کا پھول ہو جیسے، وہ روشنی کے ضمیر رسول ہو جیسے۔ ضمیر رسول کی یہ روشنی ہے، مولا کائنات کی یہ روشنی ہے۔ اب ہم تقریر سے شاعری کے سلسلے کی طرف آتے ہیں۔ بجنور کی سرزمین بڑی علمی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین شاعری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سرزمین رفعت سروش کی سرزمین بھی ہے، یہ نشتر خانقاہی کی سرزمین بھی ہے، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اردو ادب میں اپنے نام روشن رکھے۔ اردو نثر کے حوالے سے دیکھیں تو اردو کا پہلا افسانہ سجاد حسین یلدرم نے اسی شہر سے کے تھے وہ جنہوں نے یہ دیا، اور اردو کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد صاحب، ان کا تعلق بھی بجنور سے تھا۔ اور غالب کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے غالب کی تشریحات کی ہیں، ان میں عبد الرحمن صاحب کا تعلق بھی بجنور سے ہے۔ تو کیا کیا شخصیات اس شہر نے پیدا کی۔ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے اسی شہر میں آ کے لکھی اور پھر اس تاریخ کو آگے بڑھایا۔ تو وہ جو ادبی سلسلہ ہے یہاں کا، اس کی وراثت نہ صرف بجنور میں بلکہ بجنور کے تمام ضلعوں تک ہے۔ اور یہاں چاندپور سے قائم چاندپوری اردو مرثیہ کی بہت بڑی شخصیت، کوثر چاندپوری اردو کی بہت بڑی شخصیت، اور وہی سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے درمیان اس وقت اسی نمائندگی کرنے کے لیے شاہنشاہ بجنوری بھی ہیں اور مہندر سنگھ اشٹ بھی ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو پورے ہندوستان میں بجنور کے نام کو روشن رکھے ہوئے ہیں ادبی حوالے سے۔ اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے گزارش کروں گا بجنور کی ساحل پہ آ کر، کیونکہ بجنور گنگا اور جمنا کا بھی ساحل ہے، یہ دوآبے کا بھی ساحل ہے۔ میں اس ساحل پر پہنچتے پہنچتے میری گزارش ہے کہ جناب ساحل بجنوری سے گزارش کی جائے کہ وہ مولا کائنات کی بارگاہ بے پناہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ میری گزارش ہے آئیے اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ کو ادبی اور مولا کی محبتوں کا جوش لے کے آئے ہیں، اسی جوش کے ساتھ اپنے شاعر کا استقبال بھی درود کے ساتھ کیجیے۔ ساحل بجنوری آپ کے روبرو، سماعت فرمائیں۔ حضرات اور تمام عاشق مولا کائنات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس بہت ہی مبارک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عالی جناب شاعری ولی صاحب نے بہت ہی عمدہ تقریر کی، اور ہمارے علماء نے، بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف چند مصرے میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس سرزمین پہ میں روز آپ لوگوں سے روبرو رہتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے مہمان شو رہے ہیں ان کے لیے زیادہ وقت میں آپ لوگوں کو مہیا کرا سکوں، تو صرف چند مصرے میں پیش کر رہا ہوں۔ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ صداقت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی۔ واہ 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 واہ، اچھا مصرع ہے کہ بھائی۔ صداقت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، سبھی لفظوں کا ساحل یکجاں ایک پیغام لکھ دینا۔ واہ، صداقت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف، ہمدردی، سبھی لفظوں کا ساحل یکجاں ایک پیغام لکھ دینا۔ اور اگر اوصاف بالا کو فقط ایک نام دینا ہے، اگر اوصاف بالا کو فقط ایک نام دینا ہے تو پھر ساحل فقط مولا علی کا نام لکھ دینا، تو پھر ساحل فقط مولا علی کا نام لکھ دینا، تو پھر ساحل فقط مولا علی کا نام لکھ دینا۔ اور حضرات کی شعر بطور خاص کہ ظلم کا منصوبہ چکنا چور ہونا چاہیے۔ ظلم کا منصوبہ چکنا چور ہونا چاہیے، ظلم کا منصوبہ چکنا چور ہونا چاہیے، دعوے عشق علی بھرپور ہونا چاہیے۔ ظلم کا منصوبہ چکنا چور ہونا چاہیے، دعوے عشق علی بھرپور ہونا چاہیے۔ اور ہم
علی کے عشق میں دیوانے کہلائے گئے. یہ شعر بطور خاص کہ ہم علی کے عشق میں دیوانے کہلائے گئے. یہ لقب دنیا میں مشہور ہونا چاہیے. یہ لقب دنیا میں واہ، مشہور واہ، ہونا واہ. چاہیے. یہ واہ، لقب واہ. دنیا میں مشہور ہونا چاہیے. اور حضرات آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں. بس اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور شاعر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. کہ سارے عالم پہ ہے قائم سایہ بن کے ان کا ہاتھ. سارے عالم پہ ہے قائم سایہ بن کے ان کا ہاتھ اور ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے ان کے آگے خود حیات. سارے عالم پہ ہے قائم سایہ بن کے ان کا ہاتھ اور ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے ان کے آگے خود حیات. اور پنجے مولا علی میں ہے نظام زندگی. پنجے مولا علی میں ہے نظام زندگی ورنہ ہو جاتی فنا ایک پل میں ساری کائنات. ورنہ ہو جاتی فنا ایک پل میں ساری کائنات. اور مر چکا تھا دین حق شبیر نے زندہ کیا. پروفیسر صاحب مر چکا تھا دین حق شبیر نے زندہ کیا. زندگی پائی ہے حق نے پھر سے عاشورہ کی رات. زندگی پائی ہے حق نے پھر سے عاشورہ کی رات. اور حشر میں لے جاؤں گا ساحل یہ رومال عزا. واہ. حشر میں لے جاؤں گا ساحل یہ رومال عزا. آنکھ سے آنسو گرے ہیں بن کے تحریر نجات. آنکھ سے آنسو گرے ہیں بن کے تحریر نجات. صداقت ظرف خودداری وفا انصاف ہمدردی سبھی لفظوں کا ساحل یکجا ایک پیغام لکھ دینا. واہ واہ واہ. جناب ساحل بھی نوری صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے. حضرات میں